السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست میں ایجنسیوں کا کردار اس حوالے سے ہمیشہ مداخلت بھی رہی ہے اور الزامات بھی بہت رہے ہیں۔ اس کی سب سے ہمارے پاس دو بڑی مثالیں، ایک تو آئی جے آئی کا قیام تھا، اور آئی جے آئی کے قیام میں بے نظیر بھٹو کو اقتدار سے باہر رکھنا تھا، اور ایک دم سے اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے آگے لے آئیں۔ اور ماضی قریب میں دیکھیں تو 2018 کا انتخابات آئی جے آئی کے ماڈل پہ ہی عمران خان کے لیے تھا۔ پہلے میں نواز شریف بینیفیشری تھے اور دوسرے میں عمران خان بینیفیشری تھے۔ 3.5 سال، پونے 4 سال سیم پیج، وہ جتنی آپ نے رٹایا سبق سنتے تھے وہ سیم پیج کے پیچھے وہی ایجنسیوں کا رول ہوتا تھا۔ ووٹ پورے کروانے سے لے کر اسمبلی کے اجلاس تک، بلوں کی منظوری سے لے کر قانون سازی کے عمل کے اندر بھی ان کا رول تھا۔ اور وزراء اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے تو ٹریڈ کا منسٹر نہیں تھا تو ٹریڈ کا منسٹر کہیں اور سے لا کے دے دیا، فائنانس کا نہیں تھا تو خزانے کا بندہ ڈھونڈ کے لا کے دے دیا۔ یہ وہ طریقہ کار تھا جس سے عمران خان کی حکومت چل رہی تھی۔ یہ کوئی خوشگوار تجربہ نہیں تھا، پاکستان کو اس سے بہت نقصان ہوا، اور جب وہ تجربہ ناکامی کی طرف بڑھا تو جو ٹکراؤ والی کیفیت ہے اس سے پاکستان کا اور زیادہ نقصان شروع ہوا۔ ایک طرف ایگزیکٹو کھڑی تھی عمران خان کی حکومت، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ تھی، اور ایک طرف جوڈیشری تھی، اور کھلے عام الزامات تھے۔ پھر عمران خان کی حکومت گر جاتی ہے جب وہ بندے جو پورے کر کے تحفے میں دیے گئے تھے، وہ جب انہوں نے تحفہ واپس لے لیا اپنا، یا مزید بندے پورے کرنے سے انکار کر دیا، تو عمران خان کی حکومت گر گئی، جس کو انہوں نے رجیم چینج کا نام دیا۔ غیر ملکی سازش کے اوپر میر جعفر نے حکومت گرا دی، اور یہ اتنا خوفناک بیانیہ تھا کہ عمران خان 27 مارچ سے پہلے ان پاپولر پرائم منسٹر کے طور پر تھے، اور 27 مارچ کے بعد جب انہوں نے خط لہرایا اور جنرل باجوہ کے اوپر الزامات عائد کیے تو اس کے بعد مقبولیت کی بلندیوں کے اوپر چلے گئے، اور وہ ان بلندیوں سے ابھی تک نیچے آئے نہیں ہیں۔ یہی سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے کہ عمران خان اس کو سنبھالتے کیسے ہیں اور اپوزیشن والے اس سے نبٹتے کیسے ہیں۔ عمران خان اپنے بیانیے سے اوپر گئے ہیں، لیکن وہ بیانیہ ان کے لیے مسائل کا سبب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ سچائی ہے اور کچھ افسانہ نگاری کی گئی ہے۔ جنرل باجوہ کی حمایت سے وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کا جو رول تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاتا تھا۔ تحریک انصاف کے لیے بندے پورے کرنے سے لے کر پی ایم ایل این کے لیڈرز کے خلاف کیسز کی شروعات تک، یہ تمام وہ عمل تھا جس سے پی ٹی آئی کھڑی ہوتی تھی اور پی ایم ایل این ٹوٹتی تھی۔ وہ عمل جب ٹوٹا تو اس کا جو انجام ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ شاید میر جعفر کبھی کسی آرمی چیف کے لیے کسی سیاستدان نے کبھی ہمت کی ہوگی، نہ یہ سوچا ہوگا کہ اس طرح کا الزام عائد کرے، لیکن یہاں پہ کھلے عام جلسوں کے اندر وہ للکار بار بار دہرائی گئی۔ عمران خان کو اب اس سے آگے نکلنا پڑے گا، اگر وہاں پھنس جائیں گے تو ان کے لیے یقیناً مسائل ہوں گے، اور بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ریڈ لائن ہے جسے عمران کراس کر رہے ہیں، ان کے لیے مسئلہ بنے گا۔ آج انہوں نے ایڈریس کی ایک پریس کانفرنس، اور اس کے اندر انہوں نے اس ریڈ لائن کو بھی ایک نیا رنگ پہنایا، اور میرے خیال میں عمران خان کو کچھ سوچ سمجھ کے پاکستانی سیاست میں اپنا جو آئندہ کا رول ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بہت پاپولیرٹی کی اس وقت بلندیوں کے اوپر ہے، لیکن اس پاپولیرٹی کو انہیں سنبھالا نہیں تو اگلے چند ماہ میں ان کے لیے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، اور وہ اس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ریڈ لائن کے اوپر عمران خان کی اپنی زبانی سنیے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں۔ ارب روپیہ 5 لوگوں کو خریدنے کے لیے، ان کے ضمیر خریدنے کے لیے آفر کیا گیا۔ چن کے لوگوں کے اوپر، آپ میں سے ممبرز آف پارلیمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا گیا، اور ہمارے اہلائی کو، ہمارے لوگوں کو پہلے تو خیر آفر کیا گیا کہ دیکھیں نون لیگ میں چلے جائیں، اور پھر دھمکیاں بھی دی گئی کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم آپ فلانا کر دیں گے۔ ایک چیز کہی گئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے، عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے۔ عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے، اس کو تو مائنس کر دیا، اس کے تو فیوچر ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی ساری گفتگو اس کا جو محور ہے یا جس کو یہ سنا رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر تو نئے آرمی چیف وہ خود کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو سیاستدانوں کا بھی ایک رول ہے کہ ان کو بلا وجہ اپنی سیاست کے اندر گھسیٹیں مت، ان کو سیاست سے دور رہنے دیں۔ ایک وہ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے عمل جو آج سے 10 سال پہلے شروع ہوا تھا تحریک انصاف کو کھڑا کرنے کا، اور اس عمل سے اب فوج کو نکل کے واپس اپنے رول کے اندر، آئینی کردار کے اندر جانے دیں۔ اگر اس کو روکا گیا یہاں پہ تو وہ روکنے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ سے اس مینجمنٹ کے اندر آ جائیں گے جو کراچی میں ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کو 14 سیٹیں دلوانے کے اندر جو رول تھا وہ ساؤتھ پنجاب کے بندے ڈیلیور کرنے میں ہو، یا وہ اتحادی جو ان کے ساتھ کبھی بھی اتحاد میں تھے نہیں سوائے اس کے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے دھکا مار کے ان کی طرف بھیجا تھا، کاف لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور وہ سارے انڈیپینڈنٹس جن کو جہانگیر ترین جہازوں میں بھر کے لائے تھے، اس عمل سے اب فوج کو واپس جانے دیں۔ اگر آپ بار بار ان کو للکارتے رہیں گے
تو کسی نہ کسی نہج کے اوپر وہ دوبارہ سوال اٹھ جائے گا کہ کہاں پہ جا کے ان کی مداخلت پھر شروع ہوتی ہے. ان کو آہستہ آہستہ واپس اپنی جگہ پہ جانے دیں. آگے جا کے عمران خان کیا کہتے ہیں کہ وہ رونق ہے, ان کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رونق کا ان کے دماغ پہ اوپر حاوی ہے, جس کی وجہ سے یہ خیال ہے ان کے اوپر کہ وہ ریڈ لائن لگا دی ہے, اس ریڈ لائن کو وہ مٹا کے دکھائیں گے. دکھائیے گا کیا کہتے ہیں. اس میں بھی یہ تکبر ہے, یہ جو رونق ہے یہ تکبر کہ جی ہم نے ریڈ لائن ڈال دی. نہ ان کے اندر عقل ہے, صرف بیوقوف انسان ایسی بات کر سکتے ہیں. نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے, نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے. کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا. عمران خان کی حکومت کے متعلق میں یہ جو کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ارینجمنٹ تھا جو بالکل IGI 2.0 ماڈل کہہ لیجئے اس کو. پہلا IGI 1 تھا, یہ IGI 2 تھا. یہ ایجنسیوں کی حکومت تھی. عمران خان ہر وہ کام جو خود نہیں کر سکتے تھے وہ اس کی مدد لے لیتے تھے. نیب کے کیسز اب وہ کہتے ہیں نیب میرے نیچے نہیں تھی, نیب اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھی. نیب ہی کی مدد سے اپوزیشن کو توڑنے کا یا اس کو فکس کرنے کا انورٹیڈ کاماز میں کام لیا گیا. اور جب وہ جس حد تک وہ خود کر سکتے تھے اس وقت کے نیب چیئرمین تو وہ کام کرتے رہے. جب وہ ان کے قابو پورے طریقے سے نہیں آ رہے تھے تو پھر ایک ویڈیو ان کا بہت کام آئی اس وقت, اور اپوزیشن کے وہ لوگ جو باہر تھے وہ بھی اندر ہو گئے اس ویڈیو کے بعد. تو یہ ایجنسیاں کیا کام کرتی تھی عمران خان کے لیے, عمران خان کے اپنے الفاظ میں سنیے. ہمیں ایجنسی سے کہنا پڑتا تھا کہ ان کو اسمبلی میں لے کر آؤ ووٹ کروانے کے لیے. فیٹف کی قانون سازی بھی اسی طرح ہوئی تھی. قانون سازی کے لیے عمل بھی کہیں اور سے شروع ہوا تھا, اس کی ڈرافٹنگ بھی کہیں اور سے مدد لے کے انہوں نے ان کو تیار کر کے دی کہ یہ ڈرافٹ ہے, ادروائز ہم نکلیں گے نہیں اس سے, فیٹف کی قانون سازی سے. اور بندے بھی انہوں نے پورے کر کے دی تھی. اپوزیشن کو بھی انہوں نے راضی کیا تھا. اور ایون عمران خان کے اعتماد کے ووٹ کے اوپر کوئی 22 لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے MNAs تھے, وہ اس وقت کی نون لیگ کی حکومت اور کچھ پیپلز پارٹی سے ٹکٹوں کی بات کر کے ان سے دور جا چکے تھے. اور اس وقت لاہور سے بیٹھے ایک اعلیٰ شخصیت نے, میں ان کا نام لے سکتا ہوں لیکن کسی سرونگ بندے کا نام لینا میرے جیسے بندے کے بات سے باہر ہے, وہاں سے فون کال آئی تھی لاسٹ مومنٹ کے اوپر. یہاں لوگوں نے کہا کہ وہاں سے فلانے صاحب کی کال آ گئی ہے کہ اسمبلی جانا ہے, ووٹ کرنا ہے. تو اس صورتحال میں عمران خان نے 3.5 پونے 4 سال حکومت کی, خود اپنے لفظوں میں اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو آئندہ کیا ہوگا, آئندہ فوج کو اس کے رول میں جانے دیں. نیوٹرل کو جانور مت کہیں بلکہ اس کو کہیں کہ آپ نیوٹرل ہی رہیں, اپنے آئینی کردار کے اندر رہیں. آج پروگرام میں اسی ایشو پر فوکس. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں شامل ہیں حنیف عباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور فیصل ووڈا صاحب سینئر سیاسی رہنما. دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. احمد بلال محبوب صاحب پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. احمد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. حنیف عباسی صاحب آپ سے شروع کروں گا. ایجنسیوں کی حکومت آپ کو جب اٹھایا گیا تھا الیکشن کی رات کے اوپر تو وہ کیس ویس پہلے چل رہے تھے جو بھی تھا معاملہ, لیکن بڑی ٹائمنگ اس کی زبردست تھی کہ الیکشن سے پہلے حنیف عباسی کو اندر کر دو. تو تھا اس میں رول کسی کا کہ نہیں تھا؟ دیکھیں میرے جو پولیٹیکل اپوننٹ تھا اس کا رول تھا. اس نے میرے پہ 302 کا مقدمہ 2005 میں کروایا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور 2013 کے الیکشن میں 6 دہشت گردی کے مقدمات اس نے کروائے تھے. اور یہ مقدمہ بھی اسی کی بنیاد بنا تھا اور اسی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا تھا. لیکن جب مجھے 25 سال قید سنائی گئی تو کیا میں نے ججز کو گالیاں دی؟ کیا میں نے جرنیلوں کو برا بھلا کہا؟ میرا وہ ویڈیوز نکالیں. مجھے پتا تھا کہ اس نظام نے مجھے سزا دی ہے. اب یہاں رونے سے, یہاں پیٹنے سے, یہاں توڑ پھوڑ کرنے سے, یہاں کسی کو گالی دینے سے میری جان نہیں چھوٹے گی, بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے تو مجھے اسی نظام سے ریلیف ملے گا. اور میں نے اسی نظام سے ریلیف لیا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ فوجی جرنیلوں کو یہ جانور ہیں, اور آج تو ایک اور اضافہ کر دیا انہوں نے جو ابھی آپ نے سنوایا ہے, مجھے میں پہلے نہیں سن سکا تھا. یعنی پہلے وہ جانور کہتے رہے, میر جعفر میر صادق کہتے رہے, غدار کہتے رہے, اور پھر آج انہوں نے کہہ دیا یہ بیوقوف بھی ہیں اور بے عقل بھی ہیں. میں چھوٹی سی گزارش کروں گا عمران خان صاحب سے کہ آپ نے کیا مٹانا ہے ان کو. میں اس لیے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج بھی میرا ایمان ہے یہ تمام تر تکالیف سے گزرنے کے باوجود کہ اگر ہم اس طرح انسٹیٹیوشن کو نشانہ بنائیں گے تو ہم جس کا کام کر رہے ہیں وہ ہمارا پاکستان کا دشمن ہے. آپ کیا مٹائیں گے؟ اگر پاکستان کے دشمن جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو نہیں مٹا سکے تو آپ نہیں عمران خان صاحب مٹا سکتے. کسی نے آپ کو غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ کرکٹ گراؤنڈ ہے, تھوڑا سا پریشر ڈالیں گے تو وہ جو بیٹسمین ہوگا گھبرا جائے گا, باؤنسر ماریں گے, یہ کریں گے. بھائی جان یہ کھیل کا میدان نہیں ہے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ یہ سیاست کا میدان ہے. 100 عمران خان اور 1 پرویز الہی بنتا ہے. آج کیسے وہ عمران خان صاحب کو نچا رہا ہے اپنی انگلیوں کے اوپر, آپ کے سامنے یہ باتیں ہیں. ابھی پرویز الہی کی طرف آتے ہیں. ابھی میں اسی پہ سر ابھی اسی پہ ایڈ کر لیں. ابھی جناب فرما رہے ہیں
ابھی چند دن پہلے تو آپ نے فرمایا ہے کہ منی لانڈرنگ کے اوپر اور کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمیں ISI کی ضرورت ہے. آج پھر آپ جب روز آپ اٹھ کے پکارتے ہیں کہ الیکشن کون دے اسٹیبلشمنٹ, کون میرا ساتھ دے, مجھے پکڑ کے دوبارہ مسرت اقتدار پہ بٹھائے اسٹیبلشمنٹ. آپ کو تو زوم اپنے لوگوں کا ہے نا, تو الیکشن کا وقت آئے گا, الیکشن لڑیں اور آ کے وزیر اعظم بن جائیں. روز آپ ان کو پکارتے بھی ہیں, روز آپ دیکھیں نا کس گالیاں بھی نکالتے اور روز گالیاں بھی نکالتے ہیں, نیا ٹرینڈ دے رہے ہیں سیاست کے اندر. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ان کی غلط فہمی ہے. رانا ثناء اللہ پہ جس دن وہ 15-20 کلو ہیروئن کا کیس بنا تھا, شاید سب سے ظالمانہ فیل وہ تھا, سزائے موت تھی اس کی. اس کے اندر ایک سرونگ آفیسر بھی تھے, آپ کے انٹیریئر منسٹر بھی تھے. کس کا کیا رول تھا؟ 15 کلو ہیروئن ڈال دی, مطلب یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ 15 کلو ہیروئن ڈال دو رانا ثناء اللہ؟ ندیم ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں اس وقت کابینہ کا حصہ تھا, اور اگر آپ کو یاد ہو اور آپ کا کلپس ہوں اور اس وقت کی نیوز آپ نکالیں تو میں نے اور فواد چودھری نے اس پہ بھرپور آبجیکشن کیا تھا, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اگر ایک آدمی کا کرمنل ریکارڈ ہے تو آپ اس کو کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر پکڑیں, کرمنل بنا کے نہیں پکڑ سکتے آپ. اور ہم نے جو سوالات کیے تھے کیونکہ کامن سینس کی بات ہے, ہمیں ادھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے بندے بندوقیں لے کے نکل گئے, تو ہم نے پوچھا کہ بھائی کون پاکستان میں ایسا بھی بدماش آ گیا ہے جو اداروں کے اوپر بندوقیں تان لے گا. ہمیں بھی تو, ہمارے لیے بھی وہ نئی چیز تھی. اس کو جواب نہیں تھا. پھر ہمیں ویڈیوز کا کہا گیا, ہم نے کہا ہمیں دکھائی جائیں ویڈیوز, ہمیں ویڈیوز نہیں دکھائی گئی. تو سیاسی مخالفت رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جتنی بھی ہو, لیکن وہ کیس تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, میں نے اور فواد نے, اور میں آج بھی کہتا ہوں وہ بیکار بکواس کیس تھا, جھوٹا تھا, بالکل تھرڈ کلاس. کس نے فیصلہ کیا تھا 15 کلو ہیروئن ڈالنے کا؟ عمران خان نے یا کسی اور نے؟ نہیں سر, میں پھر آپ کو بتاؤں, آپ لوگ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کو بڑی ذمہ کر دیتا ہوں. عمران صاحب کی ویکنس اور اسٹرینتھ, اچھائی یا کمزوری ان کی ہے کہ وہ اپنے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور میں ندیم ملک صاحب آج کل نا ایک چیز کی ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کروں گا, کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے, وہ بڑے لیڈر ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو برائے نہیں ہے. اب آپ لوگ نا سر پاکستان کی جیسے خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس میں ایک کام کر دیں, سارے بڑے چھوٹے جو بھی سب ہے اس پروفیشن, ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ دونوں کی ٹیموں کو بلائیں, اپنے پلیٹ فارم دیں, ان سے کہیں بتائیں جی کہ آپ پاکستان کے اندر مہنگائی, آٹا, پیٹرول, ڈالر کیسے کم کریں گے, ملک کو آپ آسمان پہ کیسے لے کے جائیں گے. عمران خان کی ٹیم سے ہی پوچھیں اور نون لیگ کی ٹیم. عمران کے پاس نہ پہلے پروگرام تھا نہ پروگرام ہے اس کی ٹیم کے پاس. دیکھیں حنیف بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, نون کے پاس بھی نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, چیلنج دے رہا ہوں, آپ بلائیں. آپ کو گدھے اور گھوڑے کا فرق پتہ چلنا چاہیے. پاکستانی قوم ڈیسائیڈ کرے کہ جی اگر ایک آدمی کی, لیکن آپ نے, میں اس پہ آتا ہوں, لیکن آپ نے میرے سوال کو درمیان میں گول کر دیا. یہ فیصلہ کس کا تھا کہ 15 کلو ہیروئن ڈال دیں؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, راہ چلتا بندہ تو نہیں تھا. ندیم ملک صاحب جس نے کیا تھا وہ آج ملک سے بھاگا ہوا ہے, ملک سے بھاگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات عمران خان صاحب کو میں نے کابینہ میں اندر کہی تھی کہ یہ آدمی جس کی جو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا, شہزاد اکبر کا فیصلہ آپ نے چیف بنایا ہوا ہے, میری تو میں ہوئی تھی, لڑائی ہوئی تھی, یہ اس کا فیصلہ تھا 15 کلو ہیروئن ڈال دیں. وہ بھی تھا, وہ منسٹر بھی تھا اس ٹائم کا, MOS بھی تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ بے وقوفوں والا کیس تھا. وہ ایسا کیس تھا کہ ردی کے ٹکڑے میں اس کو پہلے ہیئرنگ میں چلا جانا چاہیے. ایک تو میں فیصل واڈا صاحب کو آج نہیں کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں, اس وقت بھی بات یہ نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کوئی باجوہ صاحب کو برا کہتا ہے نا تو بات بنتی نہیں ہے. اس وقت کہتے جب وہ طاقت میں تھے. اسی طرح واڈا صاحب نے اس وقت کہا کہ رانا ثناء اللہ پہ بننے والا کیس غلط ہے جب کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, میں ان کی خوشامد نہیں کر رہا, لیکن یہ کیس خالصتاً عمران خان صاحب نے بنایا. یہ میں اس پہ حلف دے سکتا ہوں, اوتھ دے سکتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے خالصتاً رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس بنایا, اور 15 کلو ہیروئن ڈال کے, 20 کلو ہیروئن ڈال کے اس انسٹیٹیوشن نے بھی اپنے لیے ظلم کیا جنہوں نے بھی. دیکھیں نا, ANF کی ایک سٹینڈنگ ہے, ANF نے 15 کلو میں بندہ پکڑا ہے تو بندہ تو پھائے لگنا چاہیے تھا. اب پتہ چل رہا ہے کیس ہی نہیں. جتنا بڑا ظلم رانا ثناء اللہ کے ساتھ, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ دیکھیں 10 سال سے آج کی ڈیٹ تک جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, میں اس طرح ہم چیخے چلائے نہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہم نے فیس کیا چیزوں کو, عدالتوں کو, جیلوں کو, آج بھی کر رہے ہیں, آج کی ڈیٹ تک کر رہے ہیں. لیکن میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان طریقوں سے آپ چل کے جب آپ یہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ANF ان کے کنٹرول میں نہیں تھی, اب یہ سارا کچھ ڈالتے ANF پہ, آج ڈالتے ہیں. آج الیکشن کمیشن ان کے کنٹرول میں نہیں تھا, یعنی انہوں نے نہیں لگایا. نیب کا چیئرمین ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. فارن پالیسی ان کے کنٹرول میں نہیں تھی. اچھا, چیئرمین سینٹ
کس نے جتوایا, کیسے جتوایا, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. یہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا, کوئی ان کی چیز میں کنٹرول میں نہیں تھا. میں صرف پچھلے کوئی تقریباً جب سے شہباز صاحب 2008 سے چیف منسٹر تھے, پھر 2013 میں چیف منسٹر تھے, اب پرائم منسٹر ہیں, مجھے کوئی پورٹ فولیو ملتا تھا نا بھائی جان, تو میں 15-20 دن میں دیکھتا تھا کہ کیا میں امپلیمنٹ کروا سکتا ہوں چیزوں کو کہ نہیں. تو میں کہتا تھا بھائی جان میں یہ ریزائن کر رہا ہوں, یا ریزائن کر رہا ہوں, یا مجھے کوئی بندے کا پتر دے دیں جو ڈیلیور کر سکے میرے ساتھ دن رات محنت کر کے. تو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی میں چھوڑ دیتا تھا تو کبھی میری بات مان لی جاتی تھی. صحیح. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا. احمد صاحب آپ بھی بتائیے گا, یہ جو ایجنسیوں کا بار بار تذکرہ آتا ہے, عمران خان کے دور میں ہی 3.5 سال بہت ڈھول پیٹا گیا تھا سیم پیج کا. اب عمران خان ہی 8 ماہ سے بہت زیادہ شور مچاتے ہیں, کبھی جنرل باجوہ کو للکار کے, کبھی ایجنسیوں کو پکار کے. اب کیا معاملہ ہے, ابھی کیا صورتحال ہے, ابھی بھی بندے توڑنے میں ان کا رول ہے, بندوں کو مینج کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. یہ کہنا بڑا مشکل ہے اس سٹیج پہ. دیکھیے اس بات کو اسٹیبلش ہونے میں 3 سال لگے تھے, 1 سال کم از کم لگا تھا جب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایجنسیوں کی مداخلت کتنی ہے. تو ابھی تو چونکہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے, اور نئی فوجی قیادت بھی آ گئی ہے, تو اس لیے کو آسانی کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن 1-2 مہینے گزر جائیں گے تو چیزیں واضح ہو جائیں گی. اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے وہ تو کوئی اختلافی بات ہے ہی نہیں. وہ تو آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف خود اعتراف کر کے 70 سال کی بات کہہ کے گئے ہیں کہ ہم 70 سال تک مداخلت کرتے رہے اور وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھی, وہ اعتراف کر کے گئے ہیں. لیکن اب یہ جو 21 وہ جو کہہ رہے تھے فروری 2021 میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم مداخلت نہیں کریں گے, تو وہ تو بات درست نہیں تھی, کیونکہ اس کے بعد کئی باتیں ایسی ہوئی ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ثابت ہوتی تھی. اب اس میں خاص طور پہ پرویز الہی صاحب, مونس الہی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کے بعد ہی انہوں نے مشورہ دیا تھا انہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں. اس کی کوئی تردید کسی نے نہیں کی. تو اگر انہوں نے اس کے بعد یہ کہا تھا تو اس کا مطلب ہے 2021 میں جو فیصلہ ہوا فروری میں, اس فیصلے کی پاسداری تو باجوہ صاحب نے نہیں کی. لیکن اب چونکہ فوجی قیادت بدل گئی ہے تو اس لیے یہ بات تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. اگرچہ پچھلے 70 سال کے تجربے کو اگر آپ دیکھیں تو شک یہی گزرتا ہے کہ وہی کچھ کر رہے ہوں گے جو ماضی میں کیا. لیکن اب چونکہ نئی قیادت آ گئی, فیصلے کا اعلان پبلکلی ہو گیا, تو اب ہمیں ان کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے. میرے پاس کوئی شہادت موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت مداخلت اسی طرح کر رہی ہے جیسے وہ ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس سے پہلے کر رہی تھی. تو اس لیے ابھی کچھ انتظار کرنا پڑے گا ہمیں. شاید فیصل واڈا صاحب, آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو عمران خان کو قائل کرنے کی یا سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ جنرل باجوہ سے ان کے معاملہ فہمی ہو جائے. اگست میں عمران خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کی یہ گزشتہ سال اگست میں ان کی آخری ملاقات جنرل باجوہ سے ہوئی. وہاں عمران خان خود ان کو 8 ماہ کی ایکسٹینشن کی آفر کر رہے تھے. ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ان کو غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر ہو رہی تھی, لیکن 8 ماہ والی بات تو عمران خان خود بھی تصدیق کر چکے ہیں. جنرل باجوہ انٹریکٹ کر رہے تھے, پرویز الہی کی بھی باتوں سے, مونس کی باتوں سے سب سے پتہ چلتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک ان کا رول تھا. آپ کا میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فرح کو پاکستان سے جانے کی اجازت بھی جنرل باجوہ کی مرضی سے ملی. ندیم صاحب دیکھیں, فرح بی بی کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا, اور فرح بی بی کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے بہت امپورٹنٹ ایک فگر تھیں یا قابل عزت تھیں, یا جو بھی ان کا ریلیشن تھا, میں ان کی 4 دیواری کے اندر تو نہیں بات کر سکتا, لیکن کہ وہ عمران خان صاحب مائنڈ نہ کریں, عمران خان صاحب کو برا نہ لگے, اس پہ کوئی سچویشن ایسی نہ کھڑی ہو جائے جس میں آمنے سامنے لوگ آگے کھڑے ہو جائیں. یہ ضرور میں آپ کو کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں کہ باجوہ صاحب کی نالج میں تھا کہ وہ جا رہی ہیں, اور باجوہ صاحب کی نالج سے ہی وہ گئیں, کیونکہ ادارے آپ کو پتہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. اگر ان کے اوپر کیس نہیں تھا تو پھر تو اس کو روکنا ہی نہیں تھا, تو باجوہ صاحب کی تو اجازت پھر نہیں چاہیے تھی. نہیں, لیکن کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز کی بعض گونج اور فائلیں کھل چکی تھی اس پیرائے کے اندر, تو اگر وہ رک جاتی تو وہ کیسز بن جاتے یا نہیں بنتے, تو اس دورانیے کے اندر وہ نکل گئی. ٹھیک ہے, اب اگر ان پہ کوئی کیس, تو باجوہ صاحب نے کیوں جانے دیا؟ یہ تو سر باجوہ صاحب ہی بتا سکتے ہیں. میں ندیم صاحب ہمیشہ کہتا ہوں, آپ کے شو پہ بھی کہا ہے
کہ جو کرسی پہ نہیں بیٹھا ہو نا اس کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہوتی. لیکن کرسی پہ بیٹھے ہوئے بات کریں آپ. اس کے اوپر کوئی ایویڈنس موجود ہے کہ جو نون لیگ بار بار الزامات عائد کرتی ہے کہ بزدار کی حکومت جو تھی وہ فرا اور وہ گجر صاحب جو بھی ہیں جمیل گجر وہ چلاتے تھے اور وہاں کو پیسوں کا لین دین ہوتا تھا, پوسٹیں بکتی تھیں, اس میں کوئی وزن ہے یا صرف ایک پوائنٹ سکورنگ ہے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں اس ملک کے اندر جب کوئی چیز چھپ جاتی ہے تو ہاتھی چھپ جاتا ہے کارپیٹ کے نیچے, اور جب پکڑ میں چیز آتی ہے تو دم بھی پکڑی جاتی ہے. اس کا ثبوت آئے گا؟ بہت کھل کھلا کے آئے گا سر. ابھی بھی مدینہ کی ریاست کے اندر خان صاحب کی آنکھوں کے سامنے 3,000 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے. کیا ہوا جو بزدار دور سے کام شروع ہوا اور یہ جو گرین کو براؤن بیلٹ کیا گیا, پرویز لائی نے کیا, تو آپ اس کے اندر جب میں نے ٹویٹ کیا, ٹی وی پہ آگے شور شرابہ کیا تو لوگوں کو سمجھ میں آئی, تو ہمیں تو خان صاحب نے سکھایا تھا اب وہ اپنا کرے یا پرایا کرے, ہم تو کھڑے ہوں گے اس کے اوپر. اور جس وقت روٹی کے لالے پڑے ہوئے زرعی زمینوں کو ہاؤسنگ سوسائٹی کے استعمال کی انہوں نے جو اجازت دی, 3,000 ارب از دا منیمم فگر اف یو کیلکولیٹ. یہ پرویز لائی کے اوپر کیس ہے سر. یہ دیکھیں کیس تو جنہوں نے اس کو پاس کیا ہے نا ان سب نے جیل جانا ہے. پرسوں کی خبر یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے عمران خان نے کہا ہے کہ یہ آپ کی کرپشن کی وجہ سے میرا نام سر. یہ خادم پہلے تھا سب سے پہلے اس چیز کو لانے والا, سب سے پہلا ٹویٹ میں نے کیا اور سب سے زیادہ شور. تو پھر عمران خان نے تہادی کیوں بنایا ہے اگر 3,000 کی کرپشن ہو گیا, 3,000 ارب کی؟ آپ کے اور باقی سارے ٹیلی ویژن میں بریکنگ چل رہی ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ آج ہو رہا ہے. میں آپ کو بریکنگ دیتا ہوں, نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, جس وقت ہوگا اس وقت پرویز لائی صاحب ہار جائیں گے, ہار جائیں گے. اور میں نے مونس کو, کیونکہ میرا دوست ہے اور سیاست سے پہلے کا دوست ہے, میں نے اس کو کہا اس سچویشن میں اپنے آپ کو نہ لاؤ کہ نہ 3 میں رہو نہ 13 میں رہو. اس نے بات نہیں مانی, نہ وہ 3 میں نہ 13 میں اب. اور اگر وہی سمجھ رہا ہے اس کی خام خیالی اگر کہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس کو واپس اپنے پاس لے لے گی اور اگلے الیکشن میں اس کو جگہ دے دے گی, تو میں ہی اس کا سب سے زیادہ وکیل تھا پارٹی کے اندر جب وہ میری کابینہ کا حصہ نہیں بن پا رہا تھا. اور میرا کیونکہ دوست ہے, میرا رشتہ ان کے ساتھ, میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کسی صورت میں زمین آسمان ایک ہو جائے, سی ایم کینڈیڈیٹ پرویز لائی صاحب کو اگلے الیکشن میں نہیں بنائے گی. مونس باعث کیوں گیا؟ مائی صاحب میں جو میری دوستی ہے تو میرے لیے بہتر ہے کہ میں اس کو اس کے پاس. آل رائٹ. ایک بات حنیف باچی صاحب یہ بڑا زور دے کے کہتے ہیں 3,000 ارب کی کرپشن, اس کے اوپر کافی تکلیف دہ صورتحال ہے. پتہ نہیں آپ لاہور میں کتنا کافی ٹائم آپ نے گزارا ہوگا چیف منسٹر کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے سب سے جتنا گند ہے نا, سب سے ڈرٹی سٹی کے طور پر وہ اوپر آتا ہے وہ کلائمیٹ چینج میں, تو لاہور کا نام اس میں سب سے پہلے آتا ہے. وہاں زرعی زمینوں کو اگر آپ بنا رہے ہو, گرے ایریا میں کنورٹ کر رہے ہو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے, تو اس کا بیڑا گرک کرنے جا رہے ہیں آپ. انوائرمنٹ کا پہلے امپیکٹ اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں 200%, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جہاں تو نہ گندم کے لیے جگہ رہے گی, نہ گنے کے لیے جگہ رہے گی, نہ کپاہ کے لیے جگہ رہے گی. تو بھائی جان جنہوں نے, میں تو بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اس کا جواب لیتے ہیں. بریک لے لیں جی. ہمارے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عباس صاحب آپ کا جواب درمیان میں ادھورا رہ گیا تھا. نیشنل لیول پہ ایک اپروچ ہونی چاہیے کہ زرعی زمینوں کو کس بنیاد کے اوپر. میں سر آ رہا تھا, میں ابھی اس پہ دوبارہ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے, اور شاید کوئی کنسرن فوڈ انسیکیورٹی سب سے بڑا دنیا میں چیلنج ہے, بیڑا گرک کری جا رہا ہے. میں یقین مانے یہ آج سے میں نہیں سوچ رہا, میں جب بھی موٹر وے سے گزرتا ہوں, کسی اور جگہ سے گزرتا ہوں, پنڈی کی جی ٹی روڈ سے گزرتا ہوں, تو جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں چیزوں کو, تو میں بھلا کیا سوچتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ اس ملک میں کپاہ ہوگی, اس ملک میں گندم ہوگی, چاول ہوں گے, گنا ہوگا. مجھے نہیں لگتا. اور جس طریقے سے اس گورنمنٹ کے اندر, پنجاب گورنمنٹ کے اندر لٹ مار شروع ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں 3,000 ارب کی کرپشن ہے. بالکل اس کے اوپر ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر کمیشن بیٹھنا چاہیے, اس کے اوپر سو موٹو ہونا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. اگر نہ ہوا تو پھر ہمارے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. جیسے ابھی آٹے کے لیے آپ دیکھیں, آٹا سمگل ہو رہا ہے, آٹا موجود ہے, ابھی گندم آ گئی ہے, گندم لوگوں کو ملے گی. یہ ملک وہ تھا 150 روپے کلو ہے جو ایکسپورٹ کیا کرتا تھا. 2300 روپے کی 15 کلو کی بوری. میں وہی عرض کر, یہ ہم گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. آج ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں ایک آٹے کے تھیلے کے لیے, تو اس کے اوپر بھائی جان بالکل میں اتفاق کرتا ہوں, اور کوئی ضرور رعایت نہیں ہونی چاہیے, اور قطن زرعی زمین کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک کمرہ نہیں بننا چاہیے. سر فیصل صاحب, نیشنل سیکورٹی کے بہت سارے معاملات جب ڈسکس ہوتے ہیں اس میں اب اکنامک سیکورٹی بھی شامل ہو چکی ہے, تو اس کے اندر یہ معاملہ کیوں نہیں ڈسکس ہوتا؟ ہم ویٹ کے ہاتھوں دنیا ساری دیکھ رہے ہیں, یورپ سارا رول گیا, تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی کہ ابھی سے اس پہ غور کریں کہ ہم بیڑا گرک کری جا رہے ہیں زرعی زمین. نہیں ملک صاحب دیکھیں, میں اسی لیے آپ کو بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں سب کو کہ دیکھیں ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, یہ برا وہ برا. 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے سیاست میں سے ہٹنی چاہیے, ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے بالکل سزا دیں, لیکن اس کی اولاد کو نہ گھسیٹیں, اس کے بال بچوں کو نہ ذلیل و خوار کریں, اور وہ بھی صرف سیاسی طبقے کے اندر, باقی کسی طبقے کے اندر نہیں ہوتی یہ بات, ٹھیک ہے جی. اور ہماری بیوقوفی ہے
کہ ہم سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے میں تیار ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کو نہیں پتا اگلی بار تمہاری ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ علیم خان صاحب ہیں, میرا علیم خان صاحب کے ساتھ نہ ان کے اوپر میں نے کوئی احسان کیا نہ ان پہ مجھ کو کوئی احسان ہے, لیکن علیم خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا اس لیے کہ ان کا ایک خیراتی ہاتھ جو ہے اللہ پاک نے ان کو بنایا ہوا ہے, تو میرا ان سے بڑا قریبی رشتہ ہمیشہ رہا ہے, عزت احترام کا. تو میں نے جب بھی ان کو خیرات کے لیے کہا ہے تو انہوں نے مجھے ہمیشہ کہا ہے کہ کتنے کا مسئلہ ہے, تو اس نے میں نے کہا 10 روپے کا ایک مثال ہے, تو انہوں نے کہا تم کتنے پیروں, میں کہا 1 روپے دے رہا ہوں, 8 نہیں دے رہا ہوں, 4 نہیں دے رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں پورا کر دوں گا, اور ان کا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر وہ ڈائریکٹ آپ کروا کے کر دیتے ہیں. اس آدمی کو آپ نے ساری سیکریفائسز کرنے کے بعد ایموشنلی, فائنینشلی, مورلی اس کو آپ نے ہتھکڑی لگوا دی. اس ہتھکڑی لگوانے کے اوپر آپ کی پارٹی کے جو کیڑے تھے انہوں نے اسے پلاٹ ہتایا, ٹھیک ہے, وہ تو بڑے دل کا آدمی ہے. اور اس کا قصور کیا تھا, یہ پروجیکٹ تھا, ادھر ایک کو اوپننگ دی ہوئی ہے, وہی طریقہ کار کیا تھا, ادھر اوپننگ ملنی تھی کہ یہ زمین کے آگے آپ دوسری زمین دے دیں, پیسے دے دیں اور یہ کمپنسیشن میں لے لیں, اور یہی ادھر بھی ہوا ہوتا. جب ادھر ہوا ہوتا تو یہ لا ادھر بھی اپلائی ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو لائسنس دیا ایکسپورٹ کرنے کا, خان صاحب نے ان 2 گدھوں کو نہیں پکڑا, ان نکمے لوگوں کو نہیں پکڑا جنہوں نے لائسنس دیا, جہانگیر ترین کو فارغ کر دیا. جہانگیر ترین کی بیٹیوں پہ FIR کٹ گئی. یہ کیا ہو رہا تھا؟ اچھا, جہانگیر ترین صاحب کا آپ سننے چکر کیا ہوا, آپ نے مجھے سرکاری طور پہ آپ دونوں نے سائن کر کے مجھے دے دیا کلیشنکوف خرید لو. میں لائسنس دے گیا دکان پہ کلیشنکوف خرید کے گاڑی میں آ کے بیٹھا, تو مجھے کلیشنکوف کیوں خریدی؟ میں نے کہا جی مجھے لائسنس ایشو کیا ہے. کہا لائسنس ہم نے ایشو کیا لیکن تم کلیشنکوف نہیں خرید سکتے. بھائی جس نے ایکسپورٹ کے لائسنس دیے تھے اس کو جیل کال کوٹری میں 2 لوگوں کیوں نہیں ڈالتے, ٹھیک ہے. اس کو ذلیل و خوار کے کھاتے کے اندر کیا. جو پارٹی کے اندر عمران خان صاحب مخلص تھا وہ پارٹی سے باہر ہے. تو یہ دونوں لوگ جن کا آپ نے نام لیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنوایا ہے, علیم خان اور وسیلہ تو بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو دونوں لوگوں کو سزا عمران خان کے ہاتھوں مل رہی ہے, اور انہوں نے پیسہ بھی لگایا اور بندے بھی پورے کر کے دیے. دونوں کام کیے ہیں انہوں نے, سیاست پوری پنجاب کی یہی تھی. احمد بلال محبوب صاحب, جو اس وقت پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے, جو مہنگائی کی صورتحال ہے, جو لوگوں کے اوپر اس وقت مشکل ہے, اس میں شاید توجہ تو ہماری لوگوں کی جانیں بچانے پہ ہونی چاہیے تھی, لوگوں کو آٹا مل جائے, روٹی مل جائے, اس پہ ہونی چاہیے تھی. لیکن پنجاب حکومت کا جو کھیل چل رہا ہے وہ ساری پورے پاکستان کی توجہ ادھر پہ لگی ہوئی ہے. کیا لگتا ہے اس سے باہر کیسے نکلیں گے؟ ایک بے یقینی کی کیفیت اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, کورٹ بھی اس پہ بیٹھی ہوئی ہے. نہیں, اس سے باہر نہیں نکلیں گے ہم, یہ تو چلتا رہے گا حتیٰ کہ اپریل آ جائے گا, اور اپریل میں پھر وہ اسمبلی سے استعفے دے بھی دیں گے, تو ری الیکشن جو کہ اس وقت بائی الیکشن ہونے بند ہو جائیں گے, تو پھر معاملے میں کسی حد تک اسٹیبلٹی آئے گی. لیکن اس وقت تک یہ کام چلتا رہے گا. لیکن اب یہ موجودہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں شاید PMLN کی امید یہ ہے کہ یہ 186 کا نمبر پورا نہیں کر پائیں گے تو اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے, ناکام ہو جائیں گے. تو ری الیکشن ہوگا چیف منسٹر کا. ری الیکشن ہوگا تو پہلے راؤنڈ میں تو کسی کے بھی 186 نہیں ہوں گے. دوسرے راؤنڈ میں PMLN یہ امید کر رہی ہے کہ وہ سمپل میجورٹی لے لے گی, یعنی اس پہ 186 پورے نہیں کرنے ہوتے, اس میں جو بھی ووٹنگ اینڈ پریزنٹ اینڈ ووٹنگ, تو اس میں خیال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایبسینٹ ہو جائیں گے PTI کے, اس لیے پھر PMLN چیف منسٹر بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اس میں کچھ عرصہ شاید وہ رک جائیں گے, کچھ عرصہ قائم رہ جائیں گے, کیونکہ ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس نہیں مانگا جا سکتا کیونکہ گورنر PMLN کے ہیں. تو یہ ایک ساری گیم اپریل تک کی ہو رہی ہے کہ اپریل تک کسی طرح اس معاملے کو ٹالا جا سکے, اور اس کے بعد پھر تاکہ بائی الیکشن نہ ہو, اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ سیدھا چلا جائے گا اکتوبر تک جب وہ الیکشن ہوں گے. تو یہ اس وقت تک ایسے ہی چلے گا. لیکن 2 فیصلے عدالتوں کے ہیں. ایک عدالت کا فیصلہ تھا کہ جو پارٹی لائن کے خلاف ووٹ کرے گا وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ میرے تو ذاتی رائے میں یہ ماورائے آئین فیصلہ ہے, مجھے معلوم نہیں ہے سپریم کورٹ اس ریویو کو کیسے دیکھے گی. اور اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی بچانے کے حوالے سے کہ 20 کا بائی الیکشن ہو جائے پھر ووٹنگ ہوگی, ابھی دوبارہ گورنر نے نوٹس دیا ہوا ہے تو دوبارہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. عدالت بار بار ان معاملات میں آ رہی ہے, عدالت متنازع ہی نہ ہو جائے, مسائل اور نہ بڑھ جائیں کام ہونے کے. نہیں, متنازع ہو سکتی ہے, ماضی میں بھی ہوئی ہے, اب بھی. اب بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن سے لوگ دونوں فریق تو خوش نہیں ہوتے. آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو ڈیفیکشن کے بارے میں فیصلہ ہے, اس کے بارے میں تو دیکھیں 5 جو ججز تھے ان میں سے بھی 2 ججز نے یہ کہا کہ یہ تو ری رائٹنگ دی کانسٹیٹیوشن ہے, کہ آپ جو ووٹ دے رہے ہیں
وہ ڈیفیکٹ تو بے شک ہو جائے لیکن ان کا ووٹ کاؤنٹ تو ہوگا، لیکن وہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ عدالت کے جو فیصلے ہیں یہ چلتے رہیں گے، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا اس وقت جہاں پہ پھنسا ہوا ہے یہ اسی طرح پھنسا رہے گا جب تک کہ یہ اگلے الیکشن کا وقت نہیں آ جاتا اکتوبر میں. اس وقت تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. صحیح. عباس صاحب، جو عمران خان کا سیاسی مستقبل ہے وہ بھی کیسوں سے جڑا ہوا ہے، کسی میں نااہلی بھی آ سکتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں گی پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے کہ عدالتوں سے اگر انہوں نے گزرنا ہے تو گزرنا چاہیے. ہم سب گزرے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے اوپر ہیروئن ڈال دوں، میں کسی کی میڈیسن کو منشیات بنا دوں. میں ایسے کیسز نہیں چاہتا، یا کسی کے فارم ہاؤس پہ چڑھ دوڑوں کہ جناب اس کا فارم ہاؤس سیل کر دیں، کسی کا پلازا سیل کروا دوں. ایسے نہیں. ہاں، 62-63 کا عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا، وہ 62-63 پہ پورا اترتے کہ نہیں اترتے عدالتوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا. میرے کیس میں ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں جو میں نے پٹیشن کی تھی عمران خان کے اوپر اور جہانگیر ترین کے اوپر. اس کے اوپر حقائق جو ہیں لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. تو اب جو توشہ خانہ والا کیس ہے یا یہی میرے والا کیس ہے جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے اس کو لے لیں، یا ابھی ایک اور کیس جو میرے ایک ڈپارٹمنٹ نے بنا کے پرائم منسٹر کو بھیجا ہے، اب اس پہ کتنا وہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، یعنی ادویات والا، جس میں تقریباً 50 ارب روپیہ سالانہ کی کرپشن ہے، جس میں نام لے دیتا ہوں عمران خان ہیں، عامر کیانی صاحب ہیں، ان کے ساتھ اور ساتھی ہیں جن کو بتایا گیا کہ انہوں نے 4 سال میں یعنی 200 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے وہاں سے نکالا ہے. اس کا کرپشن کا کیس ہے. اگر ان کیسز کے اندر عدالتیں ان کو سزائیں دیتی ہیں تو پھر انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے. یہ 200 ارب کرپشن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ نیب کے لیے کیس تیار کر رہے ہیں؟ یہ جس نے ریفرنس بنا کے بھیجا ہے اس نے دونوں کا کہا ہے یا نیب کو بھیج دیں یا ایف آئی اے کو بھیج دیں. اب یہ کیبنٹ ڈیسیجن لے گی کہ کس کو بھیجنا. عمران نے 2 اپنے وزیر صحت چینج کیے تھے، ایک عامر کیانی صاحب کو اور ایک اور ڈاکٹر صاحب تھے، وہ ڈاکٹر صاحب کو ان کو بھی تبدیل کیا تھا. انڈیا سے ادویات انہوں نے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو اب عدالتوں سے گزرنا پڑے گا کیونکہ ان کو بڑا شوق تھا. انہوں نے رانا ثناء اللہ پہ بھی اس وقت تک زبان نہیں کھولی، اب ڈالتے ہیں نا کسی کے اوپر. اس وقت تک کہتے تھے کہ ہاں جی ان کا جو وزیر تھا وہ کلمے پڑھ پڑھ کے کہتا تھا کہ جناب علی ہمارے پاس ویڈیو ہے، اور آج کے دن تک وہ ویڈیو بھی ثابت نہیں کر سکے. اور جن کو جھوٹا گواہ ڈالا تھا انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھی ہی نہیں، ہم نے تو ریکوری نہیں دیکھی. لیکن ہم لوگ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنا اچھا نہیں لگتا اپنی بات خود کرتے ہوئے، یعنی دیکھیں کہ نہ لاش ہے نہ آلہ قتل ہے، تو آپ کہتے ہیں آپ نے قتل کیا ہے. اس سے بڑی سزا اور کیا ہو. فیصل صاحب، عمران کی آج کی اگر آپ نے بیان سنا ہو ریڈ لائن والا، کہ وہ میرے بندوں کو کہہ رہے ہیں، ہمارے اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کو کہہ رہے ہیں کہ عمران پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے، اس کا ساتھ چھوڑ دیں. عمران پہ کیا کوئی ریڈ لائن لگ چکی؟ ندیم علی صاحب دیکھیں، یہی وہ چیزیں جو میں خان صاحب کو سمجھاتا رہا، بتاتا رہا، کہتا رہا، شور کرتا رہا، ہر طریقے سے سمجھاتا رہا کہ اچھا ایک مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ریڈ لائن مجھ پہ لگا دی گئی ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ لگائی تو انہوں نے آ کے ان کو بتایا کسی نے آ کے کہ ہم نے یہ دیکھیں جی آپ کے اوپر ریڈ لائن لگا دی ہے. ایسے شواہد بھی کوئی نہیں ہے. ان کو جو خاص اور سانپ اور کیڑے ہیں نا، انہوں نے آ کے کہیں سے کہانی دی ہے کہ دیکھیں سر آپ کے اوپر ریڈ لائن لگ گئی ہے، ہم پہ پریشر ہے. جن کو کبھی کسی نے آج تک ان کے گھر والوں نے فون نہیں کیا، وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے فون آ گیا، ادھر سے فون آ گیا، کسی کو کوئی فون نہیں جا رہا. ٹھیک ہے جی، اس قابل ہی نہیں کوئی فون کرے. ٹھیک ہے، لیکن ماضی قریب میں دیکھیں میری بات سے پرویز خٹک، اسد عمر، شاہ محمود یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتے رہے. دیکھیں اب معلوم نہیں ہے کبھی بھی رابطہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اب تو خیر رابطے کی ابھی آج کے دن تک تو خواہشات بہت ساری ہیں، لیکن خواہشات ہیں، دوسری طرف سے فون کال مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی؟ نہیں، بارش کی وجہ سے تاریں خراب ہو چکی ہیں. بارش کی وجہ سے تاریخ خراب ہے. آپ کا مطلوبہ نمبر عارضی طور پہ بند ہے، موسم ابرآلود چل رہا ہے بہت زیادہ. تو جہاں تک آپ نے خٹک صاحب کی بات کی، میں نے خان صاحب کو یہ بات کہی تھی اور میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، خٹک صاحب نے بٹوین باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب بہت مثبت اور بہت اچھا رول پلے کرنے کی کوشش کی. ان کو بھی وہی ناکامی ہوئی، صرف ان کو ٹرمینیشن، ان کو نکالا نہیں گیا پارٹی سے میری طرح، بٹ اب وہ بھی اسی لیے پیچھے جا کے بیٹھ چکے ہیں. انہوں نے اپنی مخلصی اور نیک نیتی دکھائی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو مستقبل کیا ہے؟ ریڈ لائن ہے ایسی کوئی لگی ہے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، ریڈ لائن کہیں ہوتی نہیں، نہ کوئی لگا سکتا ہے. اللہ کی ذات ہو سکتی ہے اور تو کوئی نہیں کر سکتا. اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ندیم ملک صاحب، قانونی پیچیدگیوں میں جب آپ پھنس جاتے ہیں نا، تو اس ملک کے اندر پرابلم یہ ہے کہ پھر جب قانون اپنی آنکھ کھول لیتا ہے نا، تو کاما فل اسٹاپ کہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے جائے گی نہیں تھی اور الٹے ہاتھ سے کیوں اٹھائی تھی، اس کو بھی سزا ہو جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس میں پھنسنے والے ہیں؟
میرے حساب سے پھنس چکے. 99.9% ڈسکوالیفیکیشن ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. ڈسکوالیفیکیشن سامنے کھڑی ہے 99.9%. 100% نہیں کہتا, اللہ کی ذات ہے. توشہ خانہ میں یا فورن فنڈنگ؟ دیکھیں جی وہ تو بہت سارے کیسز ہیں, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے ان کے ہاتھ میں بندوق بھی تھمائی, گولی بھی ڈالی اور ٹریگر بھی چلوا دیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کہا تھا. اب تو آپ کے پر آ چکی ہے, اب آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. نمبر 1. نمبر 2 سر اگین کہ ان کے کیس میں یہ ملزم تھے, مجرم تھے, یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. ان پہ الزامات سچے تھے, جھوٹے تھے, یہ بھی ایک سیپریٹ سبجیکٹ. ان کی بیٹی ہیوملیٹ ہوئی, اخباروں کی لیڈ سٹوریز تھی, ٹھیک ہے. کس کھاتے کے اندر ایک میڈیکل آفیسر تھی, ایک ڈاکٹر تھی, اس کو آپ نے کس کھاتے میں سیک کر دیا. اس کے باپ نے قتل بھی اگر کیا ہے تو بیٹی کا کا کوئی قصور نہیں, ٹھیک ہے, کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. کون سی سیاست ہم کر رہے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وکٹمائزیشن, ٹھیک ہے, یہ وکٹمائزیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں آج اگر ان کی باری کل میری باری ہوگی, یہ تماشا بند ہونا چاہیے. اس پہ ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے. کسی کی بیٹی کو رگڑ دیا, کسی کے بیٹے کو رگڑ دیا, کسی کی بیوی کو رگڑ دیا, کسی کے باپ کو آؤ. پتہ ہے سر, یو ول بی سرپرائز اینڈ شاکڈ. ایک سٹیج کے اوپر میرے والد صاحب کو نوٹس ہوا, ٹھیک ہے, 77 کی ایج میں. نوٹس کس چیز کا ہے؟ کسی کا سر پیر نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ کب ہوا تھا؟ میں نے بھی سر کوئی ایک خاص کی مخالفت میں ہمیشہ سے کرتا آتا تھا, وہ پتہ میری عادت تھی. میں خان صاحب کو ان کے نام لے لے کے بولتا تھا, تو انہوں نے شاید مجھے ہلانے کے لیے کہا. میں نے کہا یہ ٹریپ کر کے اپنے بار رکھ لو, کام آئے گا. تو اللہ کی مہربانی ہے, اور جیسے انہوں نے بھی فیس کیا, میں نے بھی فیس کیا, میں نے اس کے بعد بہت کچھ فیس کیا, ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے, اللہ کی مہربانی, جو کھڑا رہا وہ کھڑا رہا, ٹھیک ہے. لیکن کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. دیکھیں میں کہتا ہوں رانا ثناءاللہ میری مخالفت بہت ہے سیاسی, بٹ اب اگر سپوزٹلی ان کے اوپر یہ سارے الزامات ہیں تو پھر الزامات کی تہہ تک جا کے اس کو کرائم کرتے ہوئے پکڑیں. یہ نہ کریں کہ وہ گھر پہ سو رہا ہے, آپ نے ایک آدمی جو اسمگلر ہے وہ اپنی گاڑی کی ڈگی کے اندر 15 کلو لے کے پھرے گا. بچوں والی باتیں نا, اس کی ویڈیو نہیں ہے, اس کی ٹول پلازا تک گاڑی جا رہی ہے, اس پہ بندوقیں تانی ہوئی, اس نے بندوقیں تان دی. اٹ ڈزنٹ میک سینس, ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑی ہیٹڈ آرگیومنٹ ہمارے ہوئی تھی. اور خان صاحب نے دیکھیں جو اس کی اچھائی ہے وہ اچھائی ہے. خان صاحب نے اس کے بعد ہی خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیس ٹھیک نہیں ہے. عمران خان نے خود کہا تھا یہ کیس ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اس میں آرگیومنٹ ہوئی نا. مسئلہ سارے یہاں چودھری کی آواز میں نا سب لبیک کہنے کو. اس کا مطلب ہے کہ عمران سے بالا کسی اور نے یہ فیصلہ کیا تھا؟ نہیں, وہ تو تھا ہی, لیکن اس کے اعلیٰ کار تو کابینہ کے اندر ہی تھے نا. اعلیٰ کار تو آپ شہزاد اکبر کو کہہ رہے ہیں, لیکن ایک سے زائد کیسز ہیں نا. شاہد خاقان کا کیس ہے, مفتاح اسماعیل کا کیس ہے, احسن اقبال کا کیس ہے. مفتاح اسماعیل کی بات کریں, اس میں کچھ جان نہیں. مفتاح اسماعیل سے میرا کاروباری دوست ہے, ٹھیک ہے. مفتاح اسماعیل میمن خاندان سے, ہم آپ کو اس کے ساتھ, اس کے باپ دادا نے کینڈیز بیچ کے, اس نے ایک بڑی فیملی نے بڑا اچھا کام کیا. اور سب سے زیادہ پروفٹ بھی اس نے ہماری گورنمنٹ میں کیا. بچوں کو کوکومو کھلا کھلا کے پیسے کماتے ہیں. لیکن مفتاح اسماعیل بینگ اے کاروباری, بینگ فرام اے میمن برادری, جب وہ جیل گیا نا سر, وہ ادھر سے بہادری کا بہادر بن کے باہر نکلا. اس لیے باہر نکلا کہ وہ جھاکا جب ختم کر دیتے نا, اللہ آپ کو جب اس پوزیشن میں ڈالتا ہے تو آپ جب گزر جاتے ہو نا تو آپ پھر آپ اس بات پہ ہنستے ہو کہ ایک تو میرے پٹھا کیس بنایا, اوپر سے میں تکلیف سے دل بڑا ہو گیا, اور پھر میں نکل آیا. تو 2 تماچے پڑتے ہیں اس کیس کے اندر, ٹھیک ہے. آپ کانکریٹ کیس بنائیں, گلے سے پکڑیں, جو جیب کا تیرے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ عام آدمی ساتھ کریں. بات کریں نا واڈا صاحب, دیکھیں نا اب اسی میں جب کیمپ جیل لاہور میں تھا تو میرے ساتھ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان بھی تھے. یقین مانیں دونوں بھائی جس کال کوٹری میں تھے نا, بس مشکل سے وہ پورے آتے تھے. تو کتنے سال, 2.5 سال آپ اندازہ لگیں. ایک ہی گھر کے 2 بھائی ہیں ہی 2 بھائی, ٹھیک ہے نا جی, اور ان کی فیملی پہ کیا گزری ہوگی. یہ ہمیں واڈا صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہمیں ایک دوسرے کا سچائی کے اوپر ساتھ دینا پڑے گا. یہ آپ جس کا کیس صحیح ہے اس کو تو چھوڑے نہیں. جی بالکل, جس کا صحیح ہے سر, میں خود کہتا ہوں میرے پہ ہے. ہماری تو پچھلی کوئی 10 نسلوں نے ملک صاحب گندا کام نہیں کیا. ریکارڈ ہوتا ہے نا, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ایک بندے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ منشیات فروش ہے, تو اس کے کسی فیملی میں کہ تیسرے چوتھی فیملی میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا, سائیکل چور, کوئی آٹا چور, کوئی منشیات فروش. تو وہ نکال کے چلیں جوڑ دیں. جب پچھلی 10 نسلوں میں آپ نے کوئی چوری نہیں کی, کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا, کوئی منشیات فروشی نہیں کی, تو آپ اس کو ڈال دیں منشیات, دوائی کو منشیات بنا کے, کس کو جواب دیں گے؟ احمد صاحب آپ کو الیکشنز کب نظر آتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح کی مشکل اقتصادی صورتحال ہے, اس سے نکلنے کے لیے کم از کم 6 مہینے تو جم کے فوکس ادھر ہی رکھنا پڑے گا. انتخابی عمل آپ کو کب نظر آتا ہے؟ الیکشن جی اکتوبر 2023 میں, اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا سینسس میں مکمل نہیں ہے نا. آپ کی مردم شماری کا آپ نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے, وہ مردم شماری آج کل شروع ہوئی ہے, ہونے والی ہے, تو وہ اپریل تک تو اس کے رزلٹ آئیں گے, پھر حلقہ بندیاں ہوں گی, تو الیکشن تو اکتوبر سے پہلے ہو ہی نہیں سکتے میرے خیال میں.
بالکل صحیح. ایک لائن میں کچھ کہہ سکتے ہیں فیصل صاحب, ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیے سر, الیکشن اگر صحیح طرح سیاست ہوئی تو اکتوبر میں ہو جائیں گے, ورنہ 6 مہینے سے سال آگے چلا جائے گا. اور عباس صاحب, میں تو پہلے دن سے آپ کے پروگرام میں کیا گیا تھا کہ یہ اس وقت ملک الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا, اکتوبر میں بھی 1 سال ایکسٹینڈ ہونا چاہیے تاکہ ملک کی صورتحال اچھی ہو, بہتر ہو. ہم وزیر اعظم بھی بن جائیں گے یار, وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں گے, ایم پیز بھی بن جائیں گے. مملکت خدا دادے پاکستان میں رہنا ہے ہم نے, اسی جگہ ہمارے بچوں نے رہنا ہے, تو اس لیے میں تو اس کا حامی ہوں. جی انتخابات اپنے وقت پہ ہونے چاہیے, آگے نہیں جانا چاہیے. میں اکتوبر میں ہونے چاہیے, لیکن انتخابات سے زیادہ عزیز مملکت خدا دادے پاکستان. اللہ پاک اسے قائم رکھے گا انشاءاللہ. حنیف, فیصل واڈا صاحب, احمد بلال محبوب صاحب, سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.